السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لٹریچر اینڈ ہسٹری اور میں ہوں آپ کا میزبان عزیر عابد۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارا یہ چینل لٹریچر اینڈ ہسٹری سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو بوقت اور بآسانی مل سکیں۔ ناظرین، وفاقت کیا ہے کہ نام سے ہم نے یہ جو سیریز شروع کی ہے یہ جاری ہے، اور آج اس سیریز کے متعلق ہم چوتھی قسط میں مزید وفاقت کے بارے میں بات کریں گے۔ اور وفاقت کے بارے میں آج ہمارا جو ٹاپک ہوگا، سب سے پہلے ہم وفاقت کے کچھ اصول یا قواعد جو ہیں ان کی بات کریں گے، اور اس کے بعد تھوڑا سا پس منظر دیں گے یا ذکر کریں گے برِ صغیر میں کیسے رہی ہے وفاقت، اور برِ صغیر میں سب سے پہلے وفاقت کا مطالبہ کس نے کیا تھا۔ اور اس کے ساتھ وفاقت جب ہم برِ صغیر کے تناظر میں دیکھیں گے تو برِ صغیر کی سیاسی تاریخ کو اس کے ساتھ ہی دیکھیں گے، لیکن اس کی ڈیٹیل اگلی قسط میں ذکر کریں گے، اس قسط میں صرف اس کا پس منظر دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں کہ وفاقت میں شامل ہونے کے کیا اصول یا قواعد ہیں۔ سب سے پہلا اصول کسی بھی وفاق میں شامل ہونے کے لیے ہے سماجی معاہدے کا، یعنی کسی بھی وفاق میں کسی بھی قوم یا ملک یا ریاست کو زبردستاً شامل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر زبردستاً شامل کیا جاتا ہے تو وہ زیادہ دیر تک کسی وفاق میں نہیں رہ سکتا۔ وفاق میں شامل ہونے کے لیے، کسی وفاق بنانے کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ وفاق میں شامل ہونے کے لیے جو اقوام یا جو وطن، جو ممالک یا ریاستیں کسی بھی وفاق میں شامل ہو رہی ہیں، وہ ضرور آپس میں ایک سماجی معاہدات طے کر لیں اور اس کے تحت وہ اس آئینی یا سماجی اور سیاسی معاہدے کے تحت کسی وفاق میں شامل ہیں۔ جیسا کہ پاکستان کا جو وفاق ہے اس میں 1940 کے ریزولوشن کے تحت بلوچ، سندھی، پٹھان، پنجابی اور بنگالیوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم ساتھ ایک ملک بنائیں گے جس وفاق میں ہم ساتھ ہی رہیں گے۔ انہوں نے جو معاہدہ سائن کیا تھا وہ تھا 40 کا ریزولوشن، 1940 ریزولوشن، جس کو پاکستان ریزولوشن کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اور جس کو لاہور ریزولوشن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے اس کے بعد جو دوسرا اصول ہے وفاقت کا، وہ ہے کسی بھی ملک میں جو وفاقی آئین ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ جو سماجی معاہدہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک یا وفاق بننے کے بعد آئین کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے کہ کسی وفاق میں شامل ہونے والے اقوام یا وطن کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا اور کیا ان کے حقوق ہوں گے، کیسے ان کو ٹریٹ کیا جائے گا۔ یہ ساری باتیں آئین یا کانسٹیٹیوشن طے کرتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کسی ملک میں جو آئین ہے وہ وفاقی آئین ہو، وہ وحدانی آئین نہ ہو۔ اور دنیا کے جو ترقی یافتہ وفاقی ممالک ہیں جیسا کہ جرمنی اور امریکہ، وہاں تو جو صوبے ہیں یا ریاستیں ہیں ان کے لیے علیحدہ آئین ہے اور ان کے لیے علیحدہ جھنڈے یا پرچم ہیں کہ وہ اپنی ریاست کے لیے علیحدہ جھنڈے رکھ سکتے ہیں اور اپنی ریاست کے لیے علیحدہ قوانین اور علیحدہ آئین بنا سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق۔ یہ تھا دوسرا اصول کسی بھی وفاق میں شامل ہونے کے لیے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ صوبوں کی جو جغرافی ہوتی ہے اور جغرافیائی جو لمیٹیشن ہوتی ہے یا سرحدیں ہوتی ہیں، ان میں رد و بدل کرنے کا اور صوبوں کی سرحدیں تبدیل کرنے کا جو اختیار ہے وہ بھی کسی وفاقی ملک میں صوبوں کے پاس ہی ہوتا ہے۔ وفاق کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وفاق کسی صوبے کی سرحدیں جو ہے وہ اوپر نیچے کر دے، اور ایسا جب بھی ہوتا ہے غیر قانونی طور پر ہوتا ہے جب وفاق مداخلت کرتا ہے۔ جیسا کہ 1950 کی دہائی میں انڈیا میں کچھ نئے صوبے بنانے کا پروجیکٹ طے کیا گیا تھا اور نئے صوبے بنائے گئے تھے، تو اس وقت عارضی طور پر آئین کو معطل کر دیا گیا تھا اور ایمرجنسی لاگو کر دی گئی تھی جس کی مدد سے وہاں مزید صوبے بنائے گئے تھے۔ اس کے بعد جو چوتھا ہے اصول کسی بھی وفاق میں شامل ہونے کا، وہ ہے بائی کیمرلزم کا، یعنی دو ایوان ہونا ضروری ہے، کیونکہ انڈیا کی ایک ریاست ہے شمالی پردیش،
اس کی آبادی پاکستان سے بھی زیادہ ہے، اور پنجاب میں جیسا کہ پاکستان میں پنجاب کی آبادی 52 ہے، اور پاکستان کا اراضی کے لحاظ سے جو سب سے بڑا صوبہ ہے یعنی بلوچستان، اس کی آبادی صرف 5% ہے۔ یعنی کسی بھی وفاق میں اگر صرف آبادی کے مناسب سے چیزیں طے کی جائیں گی تو ایک قوم یا ایک ریاست دوسری ریاستوں پر قبضہ کر لے گی۔ اس لیے اس چیز کو بیلنس کرنے کے لیے کسی بھی وفاق میں 2 ایوان کا ہونا ضروری ہے کہ اگر نیشنل اسمبلی میں سیٹیں آبادی کے مناسب سے ہیں نشستیں، تو سینیٹ میں جو ہیں سیٹیں یا نشستیں صوبوں کے لیے یا ریاستوں کے لیے وہ برابر ہونی چاہیے۔ لیکن پاکستان کے معاملے میں ایسا نہیں رہا ہے۔ پاکستان کا جو پہلا کانسٹیٹیوشن تھا 56 کا، اس کے بعد 62 کا، ان دونوں آئین میں پاکستان میں یونیکیمرلزم کا نظام طے کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد جو 73 کا آئین ہے اس میں 2 ایوان کی بات تو ہے، بائی کیمرلزم کی بات تو ہے، لیکن ٹیکنیکلی سینیٹ کو بے بس بنا دیا گیا ہے اور بے اختیار بنا دیا گیا ہے، تو اس کا کوئی بھی فائدہ کسی ریاست کو نہیں ہوا ہے۔ 5واں جو اصول ہے کسی بھی وفاق میں شامل ہونے کا، وہ ہے کہ وفاق میں مکانی حکومتیں بھی ہوتی ہیں جو شہروں کی سطح پر کام کرتی ہیں، لیکن وہ جو مکانی حکومتیں ہوتی ہیں ان کی جو سپریوین جو قوت کرے گی وہ وفاق نہیں کرے گا، وہ صوبے ہی کریں گے، اور صوبوں کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ مکانی حکومت کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں، کیسا سلوک کرتے ہیں۔ وہ انڈر دا پروونشنل گورنمنٹ ہوں گے، نہ کہ فیڈرلزم کے انڈر ہوں گے۔ یعنی مکانی حکومتیں تو ہوتی ہیں لیکن وہ صوبے کے انڈر میں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جو چھٹا اصول ہے کسی بھی کامیاب وفاق کے لیے، وہ ہے جو وسائل ہوتے ہیں کسی بھی صوبے کے، کیونکہ وہ صوبے کے پاس ہی رہتے ہیں، کیونکہ وفاق جو ہوتا ہے وہ ریاستوں کو جنم نہیں دیتا، وہ ریاستیں یا صوبے ہوتے ہیں جو تاریخی وطن ہوتے ہیں وفاق سے پہلے بھی، جیسا کہ پاکستان کے معاملے میں بھی ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے ہی بلوچستان موجود تھا، سندھ موجود تھا، پنجاب، بنگال اور سرحد خیبر پختونخوا، کشمیر موجود تھے۔ پاکستان نے سندھ کو نہیں بنایا، لیکن سندھ، بلوچستان، پنجاب، سرحد اور دوسری چھوٹی چھوٹی اقوام نے مل کر پاکستان کو بنایا۔ یعنی جو وفاق ہوتا ہے اس کو تاریخی اقوام بناتی ہیں، اس لیے اس وفاق میں شامل ہونے والے جو صوبے یا اقوام ہیں ان کے جو وسائل ہیں ان پر بھی مکمل طور پر ان صوبوں کا اختیار ہونا چاہیے، لیکن جو ٹیکس کا پروسیس ہے اس میں کچھ حصہ وفاق کو دے دینا چاہیے، لیکن مکمل جو اختیار ہے یا خود مختاری ہے وہ صوبوں کے پاس رہنی چاہیے۔ اور اس کو فیڈرلزم کی زبان میں فسکل اٹانامی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کو فسکل اٹانامی کہا جاتا ہے کہ مالی خود مختاری صوبوں کے پاس ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہے ثقافتی خود مختاری۔ پاکستان کے معاملے میں جیسا کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ گواہ ہے کہ صرف 3% لوگوں کی زبان اردو کو سمورے پاکستان پر مسلط کر دیا گیا، اور حقیقتاً ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پنجابی، سندھی، بلوچی اور پشتو کو مل کر پاکستان کی قومی زبانیں بنانا چاہیے تھا، لیکن پاکستان کے معاملے میں ایسا نہیں ہوا، جس کے نتیجے میں وفاق کمزور ہوا، اور اردو جو کہ خوبصورت زبان ہے وہ ایک کنٹراورشل زبان بن گئی، اور پاکستان کے وفاق میں بسنے والی اقوام نے اردو کے ساتھ نفرت کرنے کا آغاز کیا۔ تو یہ تھے 6 اصول تقریباً یا 7 اصول کسی بھی کامیاب وفاق کے لیے۔ اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا پس منظر برِ صغیر کی ہسٹری میں وفاقیت کا پیش کرتے ہیں۔ وفاقیت کی بات سب سے پہلے برِ صغیر میں مسلمانوں نے کی تھی، اور مسلم لیگ نے کی تھی، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے کی تھی۔ اور اس کا سبب یہ تھا کہ جناح نے یہ بات سمجھی تھی کہ ہندوستان میں کوئی بھی ایک قوم نہیں ہے، ہندوستان میں ایک سے زیادہ اقوام ہیں، ایک سے زیادہ وطن ہیں، ایک سے زیادہ مذہب اور نسل اور رنگ ہیں۔ اس لیے ان اقوام اور مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ کبھی کبھار آپس میں صلح اور امن سے رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ان بیچ میں ان کے ایسے اختلافات اور تضادات ہو جاتے ہیں کہ ان کو آپس میں رہنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر مختلف اقوام کو اور مختلف مذہب سے تعلق رکھنے والے
لوگوں کو ہندوستان میں اکٹھے رکھنا ہے تو اس کے لیے وفاقیت کے نظام کا ہونا ضروری ہے۔ اور کانگریس اور مسلم لیگ میں اعتراض بنیادی طور پر تھا ہی اس بات پر۔ کانگریس یہ بات کہہ رہی تھی کہ کانگریس مرکزیت کی قائل ہے اور صوبوں کو صوبائی خود مختاری نہیں دی جائے گی اور وفاقیت کا نظام نہیں ہوگا، لیکن وفاقیت کے نام پر وحدانی نظام ہوگا۔ لیکن جناح صاحب نے یہ بات کہی کہ ایسی وفاقیت ہو جس میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے لیے برابری کا نظام ہو، ورنہ کسی بھی صورت میں کسی بھی قسم کا وفاقی نظام یا آئین ہمیں قبول نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 1935 کا جو انڈین ایکٹ تھا، کانسٹیٹیوشن تھا، اس کو مسلم لیگ نے رد کر دیا تھا، کیونکہ 1935 کا جو آئین تھا وہ وفاقی طرز کا نہیں تھا بلکہ وہ وحدانی طرز کا تھا۔ اور دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کوئی قوم اکثریت میں ہوتی ہے تو وہ اپنی اکثریت کا ناجائز فائدہ لیتے ہوئے اقلیت کو غلام بناتی ہے۔ اس لیے جناح صاحب نے 2 مطالبات کیے، ایک یہ کہ ہندوستان میں رہتے ہوئے صوبائی خود مختاری دی جائے، اور صوبائی خود مختاری کے لیے ضروری ہے کہ وفاقی نظام ہو، اور دوسری بات جو مسلم لیگ اور جناح صاحب نے کی وہ تھی سیپریٹ الیکٹورل سسٹم کی، یعنی مسلمانوں کے لیے الگ سے الیکشن کا نظام ہونا چاہیے، ان کے لیے الگ سے نشستیں ہونی چاہیے۔ یہ 2 باتیں کی تھی مسلم لیگ نے، اور یہی بنیادی طور پر اعتراض تھا کانگریس اور مسلم لیگ کا۔ مسلم لیگ عدم مرکزیت کی بات کر رہی تھی، ڈی سینٹرلائزیشن کی بات کر رہی تھی، اور کانگریس مرکزیت پسند تھی۔ یہی اختلاف تھا، جو اختلافات اس حد تک بڑھ گیا کہ بالآخر ہندوستان کا بٹوارا ہوا اور پاکستان بھی صوبائی خود مختاری کے مطالبے پر ہی بنا تھا، اور مسلم لیگ نے پہلے ہی دن سے یہی مطالبہ رکھا۔ تو یہ بات کلیئر کرنی چاہیے کہ وفاقیت کی جب بھی تاریخ برے صغیر کے تناظر میں دیکھی جائے گی تو برے صغیر میں سب سے پہلے وفاقیت کی بات مسلم لیگ نے، اور اگلی قسط میں ہم مزید اس متعلق بات کریں گے کہ اس کے بعد کون سے آئین اور قانون آئے اور مسلم لیگ نے کس طرح کی سیاست کی جس میں وفاقی عناصر تھے۔